کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے منبر و محراب پہ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس کو میرے کریم آقا نے غار کے اندر بھی ساتھ رکھا، مزار کے اندر بھی ساتھ رکھا، اس سے بڑھ کر اور شانیں کیا ہوں گی؟ کیا یہ صدیق اکبر جو ہے اہل بیت سے محبت کرتے تھے یا اہل بیت سے معطلا نفرت کرتے تھے؟ تو آئیے ایک ریاض النظرہ کی بڑی پیاری روایت آپ کو عرض کروں گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری فرما جانے کے بعد چند دنوں کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آقا کے مزار پہ حاضری کے لیے تشریف لے جاتے۔ اب وہاں پر دروازے پہ جا کے کھڑے ہوئے نا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے کہ آپ مجھ سے بڑے ہیں تو آپ پہلے اندر داخل ہو جائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی نہیں، آپ سے پہلے میں کیسے جا سکتا ہوں؟ آپ تو وہ ہیں کہ جو میرے کریم آقا کی گود کے اندر کھیلتے رہے، آپ کی شان بہت بلند ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں پرورش پاتے رہے آپ، میں آپ سے پہلے کیسے مقدم ہو سکتا ہوں؟ حضرت مولا علی شیر خدا عرض کرنے لگے، فرمانے لگے کہ اے ابو بکر نہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ پہلے تشریف لے جائیں اندر۔ آپ نے فرمایا نہیں علی، میں پہلے نہیں جا سکتا، آپ کی ذات وہ ذات ہے جن کو میرے کریم آقا نے اپنی بیٹی عطا کی، اور بیٹی بھی وہ جو سب سے لاڈلی شہزادی تھے وہ عطا کر دی۔ آپ کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، آپ پہلے اندر چلے جائیں۔ یہ گفتگو چلتی رہے، کافی طویل یہ باتیں ہیں۔ حضرت علی حضرت ابو بکر کی شانیں بیان کرتے رہے، حضرت ابو بکر علی کی شانیں بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک جملہ آپ کی نظر کرنے لگا ہو، اگر سمجھ آ جائے میرے جملے کی لاج رکھ لینا۔ حضرت مولا علی شیر خدا بولے، کہنے لگے نہیں ابو بکر، آپ کی شان بڑی ہے، آپ کو میرے کریم آقا نے اپنی زندگی کے اندر اپنے مسلح پر کھڑا کیا ہے، آپ کی شان بڑی ہے۔ حضرت ابو بکر بولے، کہنے لگے نہیں نہیں علی، آپ کی عظمت بڑی ہے، اس لیے کہ میں کریم آقا دی زبانی چوئے نفس سنے نے، کل قیامت دے دن جدوں بھی کوئی جنتی جنت جائے گا، پل صراط تو گزرن لگے گا، پل صراط تو گزر کے جنت چوئی بندہ جائے گا، جنہوں علی جنت جان دی اجازت عطا فرمان دے، جنہوں پروانہ عطا فرمان دے، جنہوں سرٹیفکیٹ عطا فرمان دے، جنت چوئی بندہ جائے گا۔ حضرت علی بولے، کہنے لگے ابو بکر جس زبانی چو تو اے سنیا وے کہ علی کل قیامت دے جنت جان دا پروانہ عطا کرن دے، ارے ٹکٹ عطا کرن دے، اجازت عطا کرن دے۔ ابو بکر سن لے، اس زبانی چو میں جملہ سنیا وے، علی جنت جان دی اجازت اور نو دین دے، اور جنہیں سینے چ صدیق دا پیار ہوئے دا۔ تکبیر فرمایا ہر بندے نو علی بھی جنت اچ نہیں کلن دے، ہر بندے نو علی بھی جنت اچ نہیں ٹورن دے کہ جا تو ٹور جا، ہیں جی دنیا اچ میرا نام وجاندہ رہا میں، میرا نام لیندہ رہا تے جا ٹور جا، نہیں نہیں، فرمایا جنت اچ بھی انہوں ہی کلانگا جیرے سینے چ صدیق دا پیار ہوئے دا، ہیں جی تے اپنے عقیدے تے مان کرو نا، اسی صرف علی علی نہیں، اسی انہیں نبی دا ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے۔ آقا کریم نے اپنے صحابہ کے مقام اور مرتبے کو خود بیان کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، حضرت علی کا دامن پکڑا تو دونوں مل کے اندر داخل ہو گئے، فرمایا آجو مل کے چلے جاتے ہیں۔ ارے جن کی محبت کا یہ انداز ہے وہ ایک دوسرے کے فضائل بیان کرے، ایک دوسرے کے مناقب بیان کرے، ایک دوسرے کی فضیلتوں کو بیان کرے۔ ارے ان میں آپس میں دشمنی کیسے ہو سکتی ہے، خلافت میں جھگڑے کیسے ہو سکتے ہیں، معاملات کیسے بگڑ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے کریم آقا کی محفل لگی ہوئی تھی، یہ حدیث میرے پہلے والی بات کی تائید کر دے گی، اور جملہ سمجھ میں آ گیا تو یقین جانے آپ کا عقیدہ درست ہو جائے گا۔ میرے کریم آقا کی محفل سجی ہے، حضرت ابو بکر آقا کریم کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا کے تشریف فرما ہے، اور جس کمرے میں میرے کریم آقا، جس جگہ پہ میرے آقا تشریف فرما ہے، اس جگہ پہ مزید کسی کے بیٹھنے
بیٹھنے کی جگہ کی گنجائش نہیں تھی۔ اتنی دیر گزری کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دروازے پہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، لیکن میں صدقے یا رسول اللہ، ایک ہی ہے جو ہر معاملے میں سبقت لے جانے والا ہے، ایک ہی ہے جو آقا کریم کا دل جیتنے والا ہے، جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ 4 زانوں بیٹھے تھے، 2 زانوں ہو گئے، اپنے آپ کو کلوز کر لیا اور اشارے سے عرض کرنے لگے، علی اگاں لنگ کے اتھے آ کے میرے نال بیٹھ جاؤ، اگاں لنگ کے میرے نال بیٹھ جاؤ۔ آ کے جدو اشارہ کیتا حضرت علی اگاں آ کے نال بیٹھے نا تے جملہ ہونے محبت آنا۔ میرے کریم آقا نے جدو محبت دا انداز دیکھیا تے دعا منہ کر کے نا میرے کریم آقا فرمان لگے، او صحابہ سن لو، اہل فضل کی فضیلت کو اہل فضل جانتے ہیں۔ فرمایا میرا علی بھی فضیلت والا جے، میرا ابو بکر بھی فضیلت والا جے، تے اینا بھی فضیلت آلو سمجھن آلے بھی فضیلت آلے جے۔ گل سمجھ آئی جے کہ حضرت ابو بکر حضرت علی کو جگہ عطا کر دے، میرے کریم آقا فرمان علی دی شان نو سمجھن آلا بھی کوئی چھوٹیاں شان آلا نہیں ہے، جنہیں جگہ دیتی ہے بھی بڑا فضل آلا بے۔ تے فرمایا اہل فضل دی فضیلت نو اہل فضل ہی جان سکدے نے، کوئی اور نہیں جان سکدا۔ ایک اتھوں گلاں آ گئیاں کہ نہیں اودا پہلا نمبر تے اودا دوجا نمبر نہیں۔ میرے کریم آقا نے ان کی فضیلتوں کو خود بیان کر دیا، میرے کریم آقا نے ان کے مقام اور مرتبے کو خود بیان کر دیا۔ یہ تھی صرف 2 روایات اس جھلک پہ کہ حضرت ابو بکر صدیق اور اہل بیت ان کی آپس کے اندر محبت کا انداز کیا تھا، ان کا الفت کا انداز کیا تھا۔ میں آگے بڑھوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یکم محرم الحرام، آپ نے ذکر خیر سنا حضرت عمر فاروق کا، وہ جلیل القدر صحابی جن کے بارے میں میرے کریم آقا فرمائیں کہ میرے بعد نبی آتا تو عمر ہوتا، میرے عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، حق میرے عمر کی زبان پہ جاری ہوتا ہے، حق میرے عمر کے ساتھ ہے۔ فرمایا میرا عمر بڑی شانوں والا ہے، جب یہ ایمان لے کے آیا تو صرف زمین پہ نہیں عرش پر بھی میرے عمر کے ایمان کے ڈنکے بج گئے تھے، خوشیاں منائی گئی تھی۔ وہ حضرت عمر فاروق جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، لیکن ان کا انداز محبت اہل بیت کے ساتھ کیا ہے۔ مدائن علاقے کو جب فتح کیا گیا اور فتح کرنے کے بعد مال غنیمت کو لا کر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا۔ مال غنیمت جو جنگ سے ملتا تھا تو اس کو بعد کے اندر مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف فرما ہے، مال تقسیم کرنے لگے۔ سب سے پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا، اب وہاں سے 10,000 دینار لیے آپ کو تحفہ پیش کر دیا۔ امام حسین کو اٹھایا، ان کو بھی تحفہ پیش کر دیا۔ اپنے بیٹے کو اٹھایا، 5,000 دینار دیے، ان کو 10,000، ان کو 5,000 دینار۔ اب بیٹا تھا، عرض کرنے لگا، وہ یہ دور تو نہیں تھا کہ جہاں بات کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی، وہاں تو پھر امیر المومنین سے بڑے ممبر پر کھڑے ممبر پر پوچھ لیا جاتا تھا کہ حضرت اے 2 چادراں کتھوں آئیاں نے، سانو ایک دیتی تے تساں 2 پائیاں، 2 کتھوں آئیاں نے۔ وہ تو دور یہ تھا کہ پوچھ لیا جاتا تھا کہ اتنے اثاثے کہاں سے آ گئے، اتنی جائیداد کہاں سے آ گئی، اس کا حساب تو دے دیں۔ تو وہ دیتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ یہ 2 چادریں کہاں سے آئی ہیں، اور یہ نہیں کہتے تھے کہ اسے کوڑے مارو، اس نے میری بے ادبی کر دی ہے، نہیں، حساب دیتے تھے کہ یہ چادریں کہاں سے آئیں۔ بیٹے نے عرض کر دی، حضور مینوں 5 تے انہاں نوں 10، میں وڈا اے چھوٹے، میں جنگ بھی کراں اے جنگ وچ بھی نہ جان، پھر بھی انہاں نوں زیادہ تے مینوں ادھا۔ جملہ تے ذرا سنو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہو گئے۔ راوی روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ اتنے جلال میں آئے کہ آپ کے رخسار مبارک سے سرخی جو تھی یہ نمایاں نظر آنے لگی۔ جلال میں آ کے اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئے، فرمان لگے، او پترا انہاں دی برابری کرنا ہے، جا کے انہاں دی ماں ورگی ماں تے لے کے آ، انہاں دی ماں ورگی ماں تے لے کے آ۔
انہاں دے پیو ورگا پیو تے لے کے آ، او انہاں دے نانے ورگا نانا تے لے کے آ، انہاں دی نانی ورگی نانی لے کے آ، انہاں دی پھپھی ورگی پھپھی لے کے آ۔ فرمایا اے عبداللہ بن عمر، نہ تیرا پیو انہاں دے پیو دے آوے، نہ تیری ماں انہاں دی ماں جائیے، نہ تیرا نانا انہاں دے نانا دیا، نہ تیری نانی انہاں دی نانی جائیے۔ پھر انہاں دا مقابلہ کرنا ہے۔ ایک روایت دا مفہوم ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو لگ پے، فرمان لگے ایس عمر دے سر دے جڑے وال لے رب تو بعد اگر کسی اگائے نے تے میرے نبی دے گھرانے نے اگائے گئے۔ محبت تو دیکھیے، اہل بیت کے ساتھ عقیدت کا انداز تو دیکھیے کہ کس انداز سے محبت کرتے ہیں اہل بیت کے ساتھ۔ فرمایا تیرا پیو ان دے پیو جیسا نہیں ہے، برابری کے چیز دی نہیں، برابری نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، لیکن انداز محبت کیا ہے؟ اہل بیت اطہار کے ساتھ اس انداز سے محبت کرتے تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے اس انداز سے عقیدت رکھتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کسی کام سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تو اندر کچھ مشاورت کا سلسلہ چل رہا تھا۔ آپ کے بیٹے باہر دروازے پر کھڑے تھے، اب وہ بھی اجازت نہیں لے رہے تھے، باہر کھڑے تھے۔ آپ آئے، آپ بھی کچھ دیر باہر کھڑے رہے اور اس کے بعد چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب باہر نکلے تو ان کو پتہ چلا کہ شہزادے تشریف لے کر آئے تھے۔ اب آپ خود تشریف لے گئے اور جا کر پوچھا کہ آپ آئے تھے اور اندر نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور آپ کا بیٹا باہر کھڑا تھا، تو میں نے کہا جب بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں تو پھر میں کیسے اندر جا سکتا ہوں؟ میں کسی کام سے آیا تھا تو پھر واپس آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرن لگے، کہندے نے شہزادیو اج تو بعد تسی جدوں بھی آو، میں جڑے کم لگیا ہواں میرے گھر دے دروازے تواڈے واسطے کھلے نے، کسی اور نو اجازت ملے یا نہ ملے تواڈے واسطے مطلق اجازت ہے، جدوں بھی آو میرے گھر تسی آ سکتے ہو، میری جان میرا مال تواڈے تے قربان ہے، اس تو بعد کدی بھی تساں اجازت نہیں لینی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت کے ساتھ محبت کا انداز دیکھیے۔ اور آج معاذ اللہ اہل بیت کی محبت کے اندر ان کو معاذ اللہ گالیاں اور ان کے بارے میں جو ہے وہ طرح طرح کے جملے کہ یہ یوں کرتے تھے، یہ وہ کرتے تھے۔ نہیں، حق دبا لیا، نہیں، کسی نے کسی کا کوئی حق نہیں دبایا، بلکہ وہ صحابہ تو اپنا مال نبی کے قدموں پر قربان کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سارے صحابہ اکرام مرضوان نے سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ کے نکاح کا پیغام آقا کی بارگاہ میں بھیجا نا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کا جو ہے وہ متمنی ہوں، اللہ کی طرف سے جب حکم آئے گا تو پھر ہوگا، یعنی کہ سب کی طرف سے نکاح کا پیغام ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تو صحابہ اکرام مرضوان نے ایک دن مشاورت کی اور حضرت مولا علی شیر خدا کو تیار کیا کہ آپ جائیں اور آپ جا کے آقا سے عرض کریں کہ سیدہ کا نکاح میرے ساتھ کر دیا جائے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ پہلے تو جو ہے وہ انکار کرتے رہے، لیکن جب صحابہ نے تیار کیا تو پھر چلے گئے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کے عرض معروض کیا تو سرکار نے فرمایا کہ حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے چیز پاس؟ عرض کی آقا میرے پاس تو یہ تلوار ہے اور زیرہ ہے جو میں جنگ کے اندر پہنتا ہوں، اس کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ سرکار نے فرمایا تلوار رہنے دو، یہ زیرہ بازار میں بیچ آؤ اور سیدہ کے حق مہر کے لیے پیسے لے آؤ۔ انداز محبت دیکھیے۔ آستانہ عالیہ سے جب حضرت مولا علی باہر نکلتے نا، سامنے صحابہ کھڑے، حضرت عثمان غنی آگے بڑھے، پوچھا کہ کیا جواب ملا، کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ زیرہ بیچ آؤ، حق مہر کے پیسے لے آؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ادھر لاؤ زیرہ مجھے دو۔ پیسے دیے، زیرہ خرید لی اور چلے گئے سرکار کی بارگاہ میں سارے صحابہ۔ اب جب نکاح ہوا، نکاح کے موقع پہ حضرت عثمان غنی نے وہ پیسے بطور تحفہ حضرت مولا علی کو پیش کر دیے۔ یہ انداز ہے صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ محبت کا۔ آپ اندازہ کیجئے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں ایسا تو فلاں ایسا، فلاں نے فلاں کام کر دیا اس وجہ سے وہ اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں کرتا تھا۔ نہیں، جتنے بھی نبی کے صحابہ تھے
سارے کے سارے اہل بیت کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ جتنے بھی خلفاء گزرے، حضرت ابو بکر صدیق ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما ہو، ان صحابہ اکرام مرضوان کا انداز یہ تھا کہ ان کے دور کے اندر جب بھی قحط پڑتا، بارشیں نہ ہوتی، تو یہ آل رسول کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ عرض کیا کرتے تھے کہ مولا ان کا صدقہ بارش عطا فرما دے، وہ جو ان کے صدقے دے دے کر دعائیں کریں اور رب دعائیں قبول کر لے، ان کے دل کے اندر کسی کے بارے میں نفرت نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جب باغیوں نے محاصرہ کیا تو پہرے کے لیے کس کو بھیجا تھا مولا علی نے؟ کہ اپنے غلاموں کو بھیجا تھا؟ پہرے کے لیے کیا کوئی روم سے لوگ منگوائے تھے؟ کیا کسی اور ملک سے لوگ منگوائے تھے کہ عثمان کا پہرا دو، باغی کہیں شہید نہ کر دے؟ نہیں، میرے کریم آقا کے دونوں نواسے امام حسن امام حسین میرے مولا علی شیر خدا نے تلواریں دے کر بھیجا کہ جاؤ عثمان کے دروازے پہ جا کے پہرا دو، باغی کہیں عثمان کو نقصان نہ پہنچا۔ محبت تو دیکھیے، کیا کوئی دشمنوں کی نگرانی کرواتا ہے؟ کیا کوئی دشمنوں پہ پہرا دلواتا ہے اپنے صاحبزادوں سے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ جن سے دلی لگو ہوتا ہے، جن کے لیے دل و جان حاضر ہوتا ہے، انہی کے لیے بیٹے پیش کیے جاتے ہیں، اپنے صاحبزادوں کو انہی کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت، میرے کریم آقا کے صحابہ، الحمدللہ ہم ان سب سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان سب کی شان و عظمت کو سمجھنے والے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے کریم آقا کے صحابہ کا اپنا مقام ہے اور اہل بیت کا ایک اپنا مقام ہے۔ ان سب کے مقام کے مطابق ہم ان کی شان و عظمت کو مانتے ہیں۔ الحمدللہ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی مقام کم ہے، نہیں، حضرت علی کا مقام اپنی جگہ پہ، علی کا مقام اپنی جگہ پہ۔ خاموش ہو تو لگتا ہے قرآن علی ہے، اگر بولے تو لگتا ہے قرآن کی تفسیر علی ہے۔ اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ تو زہرا ہے، حسن و حسین دو پھول تو گلدان علی ہے۔ یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، اس امت کے نگہباں علی ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا ایمان تب کامل ہے جب ہم اہل بیت سے محبت کریں، ہمارا ایمان تب مکمل ہوگا جب ہم نبی کی آل سے پیار کریں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت کا مفہوم ہے، فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ بندہ شہید مرتا ہے، اور اہل بیت کی ایک لمحہ بھر کی محبت جو ہے یہ سال بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ تو اس لیے ہم اہل بیت کی محبت کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کی شان کو بیان کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا آج کا موضوع یہ تھا کہ اہل بیت کے ساتھ کیا صحابہ بھی محبت کرتے تھے اور اہل بیت بھی صحابہ سے محبت کرتے تھے، تو اس پر چند روایات آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدوں کو مضبوط کرے۔ آج کی اس محفل کا صدقہ، سیدوں نے یہ محفل کروائی، سیدوں کا صدقہ مالک کائنات ہماری نسلوں کے اندر بھی کبھی کوئی بے ادب اور گستاخ پیدا نہ کرے۔ ہم صحابہ کو ماننے والے، ہم اہل بیت کو ماننے والے، ہمارے کان بہرے ہیں کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی لوز بات سننے کے لیے۔ میرے نوجوان اسلامی بھائیوں، میں آپ سب سے اس بات پر مخاطب ہوں گا، خدا کے لیے کبھی کسی ایسی محفل پہ نہ جائیں، کبھی کسی ایسی صحبت میں نہ بیٹھیں کہ جس کے دل کے اندر کسی بھی صحابی کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی نقص ہو، کسی صحابی کے بارے میں ذرا برابر بھی کوئی لوز بات ہو، ایسی صحبت کو ترک کر دیں، ایسی جو ہے وہ مجالس میں جانے کو ترک کر دیں، ایسی جگہ سے جانے کو ترک کر دیں کہ کل قیامت کے روز اللہ نہ کرے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا گیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اپنے اولاد کو، اور جو اولاد موجود ہے، جو نوجوان موجود ہیں، ایسی دوستیوں کو ترک کر دیں۔ کل قیامت کے دن قرآن پاک کے اندر ایک آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ نا کل قیامت کے روز یہ جو صحبتیں ہیں، یہ جو دوستیاں ہیں، جب ان کی وجہ سے بندہ جہنم میں جائے گا نا تو وہ پکار کر کہے گا کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، کاش میں فلاں کو یار نہ بناتا، جس کی وجہ سے آج مجھے جہنم میں جانا پڑا۔
تو وہ وقتی طور تے اسی کہنے ہیں وہ یار کی ہے تھوڑا جہا شغل ہی صحیح، چلو یار وہ یار وہ آندا ہے پیا تے چلو کوئی نہیں لگے چلنے ہیں، اسی کیڑا کوئی اندروں ہاں، اسی بس تو ہی چلو انہوں راضی کرن۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسی محفل، ایسی جگہ، ایسی صحبت سے اللہ کرے کہ ہم بچ جائیں، کہیں کل قیامت کے دن پچھتانا نہ پڑ جائے۔ اپنی اولاد کو بچائیے، اپنے آپ کو بچائیے ایسی صحبت سے، ایسے یارانوں کو چھوڑ دے کہ جہاں پہ معاذ اللہ صحابہ کی گستاخیاں ہوں، صحابہ کی بے ادبیاں کی جائیں، ایسی صحبت ترک کر دے۔ الحمدللہ عز و جل یا آپ کے اس علاقے کے اندر یقین جانیں کہ یہ جو شخصیات ہیں جو الحمدللہ آپ کے لیے، آپ کے عقائد بیان کرنے کے لیے مختلف پلیٹ فارم کا قیام کرتے رہتے ہیں کہ آپ کے عقائد مضبوط ہوں، آپ کو پتہ چلے ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، یقین جانیں ان کے ساتھ جڑے رہیں، ان کے ساتھ وابستہ رہیں، اللہ نے چاہا تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ ان کا دامن پکڑے جو صحابہ کو بھی مانتے، اہل بیت کو بھی مانتے، جو دعا پنج تنیاں نو مندے نے، تسی انہاں نو منو، انہاں نو پھڑو، ایسی صحبت میں نہ جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ روزانہ جو محفل کا انعقاد ہو رہا ہے اس کے اندر بھی شرکت کریں۔ ایک جملہ بھی اگر ہمارے دل کے اندر بیٹھ گیا، ایک بات بھی ہمارے دل کے اندر بیٹھ گئی تو انشاءاللہ اپنی کایا پلٹ جائے گی، اپنی آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اللہ پاک عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اسی سوچ اور فکر کا ہفتہ وار اجتماع جو کہ دعوت اسلامی کا ہر جمعہ رات کو بعد از نماز مغرب علی پور چٹھا فیضان مدینہ میں ہوتا ہے، آپ الحمدللہ یہاں سے اقتداد ہے جو اجتماع کے اندر شرکت کرتی ہے۔ آپ سب سے عرض ہے اپنے بچوں کو عاشق رسول بنانے کے لیے، اپنے بچوں کو اہل بیت کا محب بنانے کے لیے اس محفل کے اندر، اس اجتماع کے اندر ضرور بھیجا کریں۔ یقین جانیں جس زور و شور کے ساتھ، جس تیزی کے ساتھ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے نا وہ معاذ اللہ جو ہے وہ تباہ و بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے نا، اس کو سنبھالنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کی مین وجہ ہمارا انٹرنیٹ، یہ موبائل، یہ پیکج اور یہ سوشل میڈیا، جس پر جو ہے وہ غیر مسلموں نے ایسا ایسا مواد رکھ دیا کہ ہمارا نوجوان طبقہ تباہ و بربادی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے ایسی صحبت کے اندر بٹھائیں ان کو جہاں ان کے عقائد مضبوط ہو۔ تو دعوت اسلامی کے اجتماع کے اندر یہاں سے الحمدللہ اسلامی بھائی جاتے ہیں، حاجی صاحب جاتے ہیں، استاد محترم جاتے ہیں، علامہ تصور صاحب تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ اپنی اولاد کو بھیجیں، خود بھی شرکت کریں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔